حمد و صلاۃ و برکات۔ پاک و ہند میں اشاعت اسلام کے لیے صوفیہ کا بڑا کردار ہے۔ کہ پہلے یہ خطہ کفر اور شرک سے بھرا ہوا تھا، اور آج اس خطے میں ہمیں اسلام کا نور نظر آ رہا ہے، تو اس میں صوفیہ اکرام، بزرگان دین کا بڑا ہاتھ ہے اور بڑا کردار ہے، کہ ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے، تبلیغ اسلام کی وجہ سے، قرآن و سنت کے پھیلاؤ کی وجہ سے اسلام کا نور پھیلا۔ اور ان صوفیہ میں بہت اہم نام حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جو غوث اعظم سے بھی پہلے کے ہیں، 400 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے، اور آپ کے بعد سیدی غوث اعظم آئے ہیں۔ اور سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشرقی افغانستان غزنی سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام تو علی ہے، لیکن لقب داتا گنج بخش ہے۔ اور 20 صفر المظفر کو آپ کا عرس پاک منایا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب لاہور پہنچے تو آپ نے لاہور میں دیکھا کہ مسجدیں بھی ہیں، امامیں بھی ہیں، ٹوپیاں بھی ہیں، نمازی بھی ہیں۔ آپ حیران ہو گئے کہ یہاں پر یہ سب پھیلانے والا کون ہے؟ تو آپ کو پتہ چلا کہ وہ تو سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ جب آپ مزار پر پہنچے حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر نور ہی نور تھا۔ تو آپ 40 دن تک وہاں پر چلا کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، اور 40 دن میں داتا علی حجویری کے وسیلے سے، ان کے فیضان سے رب ذوالجلال نے خواجہ غریب نواز کو وہ کچھ عطا فرمایا کہ جاتے جاتے آپ کہہ رہے تھے کہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملا را رہنما۔ اور آج ہم مسلمان ہیں، کوئی بعید نہیں کہ یہ داتا علی حجویری کا فیضان ہے، کیونکہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے در سے فیضان لے کر چلے ہندوستان، اجمیر، اور اجمیر میں آپ نے اسلام کی تبلیغ فرمائی، اور آپ کی اتنی مؤثر تبلیغ تھی کہ ہندو آتا رام رام کرتے ہوئے، جاتا اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ تو یہ حضور داتا علی حجویری کا فیضان تھا، اور انہی صوفیہ کی وجہ سے، داتا علی حجویری کی وجہ سے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی وجہ سے، پھر آپ نے جو ہیرے پیدا کیے، حضرت نظام الدین اولیاء، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس جیسے جو ہیرے پیدا آپ نے کیے، انہی کے فیضان کی وجہ سے اسی ہندوستان میں جہاں پر کفر و شرک کی چادریں تھی، اندھیرے تھے، وہاں پر مسلمانوں نے سینکڑوں سال حکومت کی، مسلمانوں نے حکومت کی۔ تو انہی صوفیہ کا یہ فیضان ہے۔
تو آج اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو یہ میرے دادا کا فیضان ہے، یہ حضور دادا علی اجمیری کا فیضان ہے، ورنہ تو یہ خطہ کفر و شرک کی وادیوں میں بسا ہوا تھا، رچا ہوا تھا۔ آج اگر فیضان ہے تو حضور دادا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فیضان ہے۔ آپ دن رات قرآن و حدیث کا درس دیا کرتے، اور آپ کے درس میں نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلمین بھی شریک ہوا کرتے، اور حضرت دادا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں کئی لوگ بیک وقت مسلمان ہو جایا کیا کرتے تھے، کلمہ شریف پڑھا کرتے، شہادتین پڑھا کرتے اور مسلمان ہو جاتے۔ یہاں تک کہ آپ کی دعاؤں سے، واعظ و نصیحت سے لاہور کا نائب حاکم رائے راجو یہ مسلمان ہوا۔ اور جب آپ کو معلوم ہے بڑا آدمی جب کوئی چیز کو قبول کر لیتا ہے تو پھر چھوٹے آدمی بآسانی قبول کر لیتے ہیں۔ سردار اگر مسلمان ہو جائے تو نیچے والوں کو مسلمان کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت دادا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو عظیم کامیابی ملی، جو لاہور کا حاکم تھا وہ مسلمان ہوا، تو حضور دادا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی راہیں اور ہموار ہوئی اور اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ حضرت دادا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صوفیوں کے امام ہے، اور آپ نے 9 کتابیں تحریر فرمائی، جن میں سے ایک عظیم شاہکار جو آپ کا ہے وہ کشف المحجوب ہے، جو تصوف کی ایک کتاب ہے۔ اور تصوف ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، آپ اس کو یوں سمجھے کہ جس طرح ہمارا ظاہر ہے کہ جس طریقے سے آپ ابھی جمعہ کی نماز کے لیے آئے ہیں، آپ نے اہتمام کیا ہوگا کہ بھائی نماز پڑھنے جانا ہے، اچھے کپڑے، وضو صحیح طریقے سے کروں، غسل کر لوں، ناخن کاٹ لوں، عطر لگا لوں، اہتمام کیا، یہ ظاہری اہتمام ہے۔ تو جہاں پر ظاہری اہتمام مطلوب ہے وہاں پر باطن کا بھی اہتمام مطلوب ہے، کہ بندے کا دل بھی صاف ہو۔ جہاں پر ظاہر اس کا نکھر رہا ہو تو باطن بھی اس کا نکھرے۔ جب تصوف پر بندہ چلتا ہے، تصوف کو پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، عمل کرتا ہے تو اس کا باطن صاف ہوتا۔ تو جہاں جتنی ضرورت ہمیں باطن کی ظاہر کی ہے، اتنی ہی ضرورت باطن کی ہے۔ تو کشف المحجوب پڑھنے سے باطن صاف ہوتا ہے، باطن کی اصلاح ہوتی ہے۔ حضرت دادا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلے تو ایک حدیث پاک ذکر کرتے ہیں کہ الخیر خیر من السکوت والسکوت خیر من املاء الشر، یعنی اچھی بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے، اور خاموش رہنا بری بات کہنے سے بہتر ہے۔ بندہ اگر اچھی بات کہہ رہا ہے تو کہہ لے، بہتر ہے کہ وہ خاموش رہے، اور بندہ اگر بری بات کہہ رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ خاموش ہی رہے، وہ اپنے الفاظ اپنی زبان کے اندر رکھے، اپنے منہ میں رکھے۔ تو دادا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پر کلام کرتے ہیں کہ بھئی کلام کے پھر 2 حصے ہو گئے، ایک با مقصد، ایک بے مقصد، ایک حق، ایک باطل۔ تو جب حق کہنا ہو تو بندہ زبان کھولے، اور جب زبان سے باطل نکلنا ہو تو پھر زبان کو بند رکھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صمت فہو نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ اور کسی نے کہا کہ خاموشی جاہل کا پردہ ہے، جب بندہ خاموش رہتا ہے تو یہ اس کا پردہ ہے،
کوئی پہچان نہیں سکتا کہ اس کے اندر کتنا علم ہے، بات کرنے کا ڈھنگ ہے، انداز ہے، نہیں ہے، کچھ نہیں پتا، اس کا رعب قائم رہتا۔ اور جہاں کسی نے کہا، ان پڑھ آدمی نے کچھ کہا تو سامنے والا پڑھا لکھا ہے تو وہ پکڑ لیتا کہ کتنا پانی میں ہے، سمجھ آ جاتا۔ تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کلام دو قسم کے ہیں، ایک حق ہے، ایک باطل ہے، ایک با مقصد ہے، ایک بے مقصد ہے۔ اگر تجھ سے ہو سکے تو تو با مقصد گفتگو کر، بے مقصد گفتگو نہ کر، کیونکہ بے مقصد گفتگو تیرے وقار کو زائل کر دے گی، تیرا وقار، تیرا کردار، تیرا رعب ختم ہو جائے گا۔ قبرستان میں دیکھیں کچھ نہیں ہے بھی تو کون، مردے ہیں، یہی کہتے ہیں نا بھائی یہ تو مردہ ہو گیا، مطلب کچھ نہیں کر سکتا، ہے بھی تو کون، مردے ہیں، لیکن کیا خاموشی ہے، تو جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، کیونکہ خاموشی کے اندر رعب ہے۔ اسی لیے کہا کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی، اور خاموشی جاہل کا پردہ ہے، جب تک وہ خاموش رہتا ہے اس کا رعب قائم رہتا ہے۔ تو حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خاموش ہے اور شرعی احکام میں غور و فکر کر رہا ہے، آخرت میں غور و فکر کر رہا ہے، تو اس کی خاموشی بہتر ہے بولنے سے، اور غور و فکر کرنے کے بعد وہی احکام لوگوں کو بتا رہا ہے، لوگوں کو فکر آخرت کی طرف راغب کر رہا ہے، تو اس کا بولنا بہتر ہے خاموشی سے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فضول گوئی کر رہا ہے تو پھر بہتر ہے کہ وہ خاموش رہ جائے۔ غزنی میں ایک مرتبہ ایک مدرسے میں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب زیر تعلیم تھے، تو وہاں پر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے۔ تو استاد نے کہا کہ سلطان آئے ہیں، جاؤ جس کو ملنا ہو، دیکھنا ہو دیکھ لو۔ سارے طلبہ، سلطان کو کس نے دیکھا تھا؟ انٹرنیٹ کا اور ٹی وی کا دور تھوڑی ہے کہ سامنے دیکھ لیا بھئی یہ سلطان۔ اب سلطان کو دیکھنے کے شوق میں طلبہ جو ہے کلاس سے نکلے استاد کی اجازت سے، لیکن داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھتے رہے اور نہیں اٹھے، یہاں تک کہ سلطان ٹہلتے ٹہلتے کلاس تک پہنچ گئے اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھ رہے تھے۔ تو سلطان نے اس وقت آپ کے لیے جو ہے یہ کلمہ کہا کہ ایسے طلبہ ہمارے لیے زینت ہے، ہمارے مدرسوں کی زینت ہے، کہ مدرسے میں چند ایسے طلبہ ہوتے ہیں، یہ ہمارے مدرسوں کی زینت ہے۔ تو آپ بھی غزنوی تھے، یعنی حضرت داتا علی حجویری بھی غزنوی تھے، سلطان محمود بھی غزنوی تھے۔ سیدنا خضر علیہ السلام کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ہماری گہری دوستی حضرت خضر علیہ السلام سے ہے، اور کئی مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور خضر علیہ السلام کا آپ نے فیض لیا۔ پھر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر تھا، تو میں نے وہاں پر حضور علیہ السلام اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی، اور فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے مشکل درپیش ہوتی اور ایک مشکل آئی تو میں نے حضرت شیخ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر 3 مہینے چلہ کیا، 3 مہینے تک عبادت کرتا رہا۔ تو یہ جو مزارات پر جانے کا جو سلسلہ ہے ہمارا، یہ ابھی کا نہیں ہے، یہ مزارات پر جانے کا سلسلہ اہل سنت و جماعت کا ہمیشہ سے ہے، مسلمانوں کا ہمیشہ سے ہے۔ تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مشکل میں جو ہے آ گیا، مشکل جب مجھے پیش آئی تو میں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر
3 مہینے تک چلہ کشی کرتا رہا، اس غرض سے کہ اللہ تعالیٰ میری اس مشکل کو آسان فرما دے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ دیکھیں کہ آپ نے 40 دن تک وہاں پر چلہ کشی کی، داتا علی حجویری کے مزار پر۔ تو وہاں پر ہی چلہ کشی کیوں، گھر میں کیوں نہیں؟ اصل میں بات یہ ہے، جس طریقے سے آپ کو بھی بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ گھر میں دعا کر لیا کرو، بھائی دعا تو عبادت ہے، عالم شاہ پر ہی کیوں، مزارات پر ہی کیوں، ادھر جا کر دعا کیوں کرتے ہو؟ گھر میں کیا تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی؟ ہم کہتے ہیں گھر میں بھی قبول ہوتی ہے، گھر میں بھی قبول ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اللہ والے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، اور جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا۔ اور جب بندہ ان کے قدموں میں بیٹھ کر کچھ پڑھتا ہے، ان کے سائے میں بیٹھ کر کچھ پڑھتا ہے، تو وہ جو رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے اس میں سے کچھ چھینٹے اس پر بھی پڑ جاتے ہیں۔ پھر بندہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ یا اللہ یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، جب یہ اللہ والا اگر اس کی دعا پر آمین کہہ دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو صاحب مزار کے مزار پر جا کر اللہ کی عبادت کرنا، وہاں پر دعائیں کرنا، یہ تو ہمارے بزرگوں سے ثابت ہے۔ داتا علی حجویری 400 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، جس وقت صرف اہل سنت و جماعت تھے۔ صحیح ہے، ہم اہل سنت و جماعت ہے، بریلوی نہیں ہے۔ بریلوی صرف اعلی حضرت کی محبت کی وجہ سے لکھتے ہیں بس۔ داتا علی حجویری بھی اہل سنت و جماعت، اور خواجہ غریب نواز بھی اہل سنت و جماعت۔ پھر داتا علی حجویری نے جو پاکستان میں اسلام پھیلایا اور مسلمان بنایا، تو مسلمان جب بنایا تو لوگوں کو بنایا اہل سنت و جماعت، اور خواجہ غریب نواز نے جو ہندوستان میں اجمیر میں بیٹھ کر 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا، ان سب کو بنایا اہل سنت و جماعت، جن کا سب کا عقیدہ تھا کہ ابو بکر کا پہلا نمبر، عمر کا دوسرا نمبر، عثمان کا تیسرا نمبر اور علی کا چوتھا نمبر، اور سب کا عقیدہ تھا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور سب کا عقیدہ تھا کہ ہمیں سب کا ادب کرنا ہے، اولیاء کا بھی اور جناب علی صحابہ کا بھی، اہل بیت کا بھی، اور جو ہے نبیوں کا بھی، سب کا ادب کرنا ہے۔ یہی اہل سنت و جماعت ہے جو معتدل ہے۔ اہل سنت و جماعت کے دائرے سے آپ باہر نکلیں گے، کوئی آپ کو صحابہ کو گالی دیتا ہوا نظر آئے گا، کوئی اہل بیت کو گالی دے رہا ہے، کوئی اولیاء کو گالی دے رہا ہے، کوئی انبیاء کی گستاخی کر رہا ہے۔ یہی ایک گروہ ہے اہل سنت و جماعت جو آپ کو با ادب نظر آئے گا، با ادب نظر آئے گا۔ تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل سنت و جماعت، اور اس وقت بھی وہ مزارات پر جا رہے ہیں، اور ہمارا مزارات پر جانے کا یہ جو ہے جو سلسلہ ہے یہ سمپل سا ہے۔ امام اہل سنت نے جو بیان فرمایا کہ صاحب مزار کے مزار پر حاضر ہو، 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو، پائنتی کی طرف سے جاؤ، پاؤں کی طرف سے جاؤ، اور 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر سیدھی جانب جو آتا ہے تم پڑھو، بھائی فاتحہ پڑھو، اور قرآن آتا ہے وہ پڑھو، درود پڑھو، جو آتا ہے پڑھو، صاحب مزار کو ایصال ثواب کرو، اللہ سے دعا کرو، بس یہ سمپل ہمارا طریقہ، یہی ہمارے اولیاء نے ہمیں سکھایا۔ تو حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت آپ کشف المحجوب میں مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر ہے۔ دوسری مقام پر آپ ذکر کرتے ہیں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر تھا، لیکن آج تو ایسے لوگ بھی ہیں ڈائریکٹ کہتے ہیں مزار پر جانا شرک ہے، اور جب ان سے پوچھا جائے شرک کی تعریف کیا ہے تو بتائی نہیں۔ تو آپ کا دائرہ اہل سنت و جماعت ہے، آپ کا دائرہ خواجہ غریب نواز ہے، آپ کا دائرہ داتا علی حجویری ہے، آپ کا دائرہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہمارا دائرہ یہ ہے، ہمیں اپنے دائرے میں رہنا ہے، با ادبوں میں رہنا ہے، اور بے ادبوں میں جائیں گے یا بے ادبوں کو سنیں گے تو یاد رکھیں کہ ایمان پر اگر حرف آ گیا، کہ ایمان متزلزل ہو گیا یا عقیدہ گڑبڑ ہو گیا، تو اللہ رب العزت کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے،
نہ اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ اس کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو اگر عقیدہ متزلزل ہو گیا تو پھر بندے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اور عقائد کی اصلاح صرف اور صرف اہل سنت و جماعت گروہ میں ہوا کرتی ہے، ہوتی۔ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا شان ہے۔ پھر 7 ستمبر آ رہا ہے، نہایت ہمارے لیے عظیم دن۔ یہ بھی داتا علی حجویری کا فیضان ہے کہ داتا علی حجویری نے فیضان پھیلایا اور پاکستان میں مسلمانوں کو بسایا، مسلمان کیا پاکستانیوں کو۔ اور ایک وقت آیا کہ جنہوں نے ختم نبوت پر جو ہے وار کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیٹ پر مرزا غلام قادیانی کو بٹھانے کی کوشش کی اور کہا کہ آخری نبی تو یہ ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں آخری نبی کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ جو شک کرے وہ بھی کافر، اور جو کہے کہ قادیانی مسلمان ہے تو وہ بھی کافر، وہ بھی کافر۔ تو 7 ستمبر ہمارے لیے اتنا اہم دن ہے کہ پاکستان بننے کے بعد ان قادیانیوں نے جو زور لگایا اور پاکستان کو نقصان پہنچایا، سب سے بڑی بات وزیر خارجہ جو سب سے پہلا وزیر خارجہ تھا قادیانی تھا۔ اور 53 میں جب ختم نبوت کی تحریک نے زور پکڑا، 10,000 لوگوں کو ختم نبوت کے مجاہدین کو شہید کیا گیا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ اور پھر یہ تحریک چلتی رہی 53 سے 63 اور پھر 63 سے 74، پھر 7 ستمبر 1974 کو جا کر یہ جد و جہد پائے تکمیل کو پہنچی، اور اسمبلی میں کثرت رائے سے یہ بل منظور ہوا، اور یہ قانون بنا کہ قادیانی کافر ہے، اور یہ پاکستان میں کسی قسم کا اپنا عبادت خانہ اس طرز کا نہیں بنا سکتا کہ لگے کہ مسجد ہے، یعنی مینار اور گنبد نہیں بنا سکتے، یہ قربانی نہیں کر سکتے، یہ اسلامی شعار کو نہیں اپنا سکتے کہ کسی کو دھوکہ دے کہ ہم تو مسلمان ہیں، کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ ان کے لیے ہر وہ چیز قانوناً جرم ہے کہ جو جس کو دیکھ کر ایسے لگے کہ یہ مسلمان ہے، ہر وہ چیز قانوناً ان کے لیے جرم ہے۔ تو 7 ستمبر یہ جو ہے ہمارے لیے ایک اہم ترین دن ہے کہ اس دن پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم جو ہے قرار دیا گیا اور مسلمانوں کی فتح ہوئی۔ تو 7 ستمبر جمعرات کا دن آ رہا ہے، تو کوشش کریں کہ جمعرات کو ایک خوشی کا دن ہو ہمارے، کہ ختم نبوت کے جو غدار ہیں ان کو جو ہے پوری دنیا میں 7 ستمبر کو رسوا کر دیا گیا، برباد ہو گئی، رسوا ہو گئے۔ ان کی 100 سالہ محنت کو امام شاہ احمد نورانی اور آپ کی ٹیم نے ملیا میٹ کر دیا، مٹی پھیر دی، پانی پھیر دیا۔ تو 7 ستمبر کو آپ کا کوئی بھی کام ہو، آپ کا کوئی بھی کام ہو تو کوشش کریں کہ 7 ستمبر کو آپ جو ہے اپنے ریٹوں میں، اپنے منافع میں کچھ کمی کر دیں، کچھ کمی کر دیں، یا ایسا بھی کر سکتے ہیں بھائی بل بنا 150 روپیہ، تو آپ کہیں کہ بھائی 150 روپے ہوئے، جب وہ 150 روپے دے دیں تو آپ کہیں 10 روپے کا آج ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں ہم، کیونکہ آج 7 ستمبر ہے نا، یوم ختم نبوت بنا رہے ہیں ہم، کیونکہ ختم نبوت، دفاع ختم نبوت کا یہ دن ہے۔ اس طریقے سے آپ اظہار کریں، لوگوں کو بتائیں کہ آج جو ہے ختم نبوت کو جو ہے ختم نبوت کے پہرہ داروں کو کامیابی ملی 7 ستمبر کو، اس لیے آپ کو خصوصی ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے۔ اس طرح آپ کا کوئی بھی کام ہو تو اظہار کرے، لوگوں کو پتہ چلے کہ آج کے دن کیا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت ختم نبوت کے مجاہدین کی قبروں پر اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے، اور زمین سے ان بدبودار لوگوں کا خاتمہ فرمائے، اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض سے ہمیں فیضیاب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔